السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نعمت اللہ شاہ ولی کی آج سے 850 سال پہلے کی گئی پیشن گوئیوں کے بارے میں۔ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم آج سے 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی کے لکھے گئے قصیدے، جن میں 100 تا 700 سال بعد آنے والے برصغیر پاک و ہند کے حکمرانوں کے ترتیب وار نام بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے 200 سال قبل اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں کی آمد اور انگریزوں سے آزادی پانے والے پاکستان اور بھارت کا وجود میں آنا، پھر اس کے بعد ترتیب وار پاکستان کی تینوں جنگوں کے بارے میں ذکر کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان بالکل علیحدہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے قصیدوں کے اندر مغل بادشاہوں کے نام ترتیب وار لکھے۔ انہوں نے سب سے پہلے بابر، پھر ہمایوں، اکبر، شاہجہاں، جہانگیر اور اورنگزیب تک کا نام اپنے قصیدوں کے اشعار کے اندر لکھا۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ نعمت اللہ شاہ ولی نے اس دنیا کے تمام رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت کم و بیش تمام ہونے والے واقعات کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان کی تمام دی گئی پیشن گوئیوں کو بغور جائزہ لیں گے اور ان کو آج کے دور سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے قصیدے کے انداز میں اپنی پہلی پیشن گوئی لکھتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام امیر تیمور ہوگا اور وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ امیر تیمور نے 1398 کے اندر محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد مغل بادشاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی اس کے بارے میں قصیدے کے انداز میں لکھتے ہیں کہ کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا، پھر اللہ کی جانب سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران شیر شاہ سوری پیدا ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ بابر کی وفات کے بعد جب شاہجہاں ہندوستان کا بادشاہ بنا تو شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ شاہجہاں نے جان بچا کر ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، اور کچھ سالوں کے بعد جب شیر شاہ سوری اس دنیا سے وفات پا گئے تو ایران کے بادشاہ کی مدد سے شاہجہاں دوبارہ ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی ترتیب وار اکبر، ہمایوں اور اورنگزیب کے دور کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے قصیدے کے اندر لکھتے ہیں کہ عیسائی اور انگریز تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 1 صدی تک وہ ہندوستان کے اوپر حکومت کریں گے۔ یہ پیشن گوئی جب انگریز وائسرائے لارڈ کرزن کے پاس پہنچی تو اس نے اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی۔ انگریز حکومت کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے 800 سال قبل ایک انسان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم ہندوستان کے حکمران بنیں گے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی اور اس کی اصلی جلد اپنے ساتھ برطانیہ میں لے گئے۔ وہ جلد آج بھی برطانیہ کے میوزیم کے اندر ہے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی نے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عظیم جنگیں انگریز اپنی جدید ترین ہتھیاروں سے جیت جائیں گے۔ انگریزوں کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور کشمیر کا علاقہ سب سے زیادہ جنگ و جدال کا ذریعہ بنے گا۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے 1971 کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر اٹک کے مقام پر ایک خون ریز جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر پاکستان کی مدد کے لیے شمال کے علاقے سے چین کی فوج آئے گی، جس کے نتیجے میں دریائے اٹک
3 دفعہ ہندوؤں کے خون سے بھر جائے گا۔ اس طرح مسلمان پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر لائیں گے۔ اپنے قصیدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ مسلمان فوج ہندوستان فتح کر کے واپس آئے گی تو تب تک دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی نعمت اللہ شاہ ولی کی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کی گئی تمام پیشن گوئیاں۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔